أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ آپ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جبکہ ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا تو بستی والوں نے ان دو کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے تائید کی تو تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والے کہنے لگے کہ تم ہمارے مانند انسان ہی ہو۔ وما انزل الرحمن من شيء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹے ہی ہو۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹے ہی ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، تو وہ تینوں کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو واضح پہنچانا ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو واضح پہنچانا ہی ہے۔ کل کی مجلس میں شروع آیت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ بستی سے کون سی بستی مراد ہے، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ اس سلسلے میں کل تھوڑی گفتگو کی تھی، جیسا کہ خلاصے کے طور پر ذکر کرنا ہے کہ بستی سے مراد شام کا ایک مشہور علاقہ انطاکیہ مراد ہے، جو آج ترکی کے اندر موجود ہے۔ اور اذ جاءها المرسلون، ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، تو اس سلسلے میں حضرات مفسرین کے دو گروہ ہیں۔ کل بتلایا گیا تھا کہ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان بستی والوں کی طرف اللہ نے 3 انبیاء کو بھیجا تھا ان کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اگر انبیاء کرام مراد ہو تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ان کے درمیان تو کوئی نبی آئے نہیں ہے، اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اگر یہاں بھیجے ہوئے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے صحابہ، آپ کے حواریین مراد ہیں،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اس بستی کے اندر آپ نے اپنے 3 حواریین کو بھیجا تھا، تو پھر ایسی صورت میں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ قرآن نے صرف واقعے کے کچھ مخصوص پہلوؤں کو بھی، صرف مخصوص بعض پہلو کو ذکر کیا ہے، تفصیلی واقعہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ بس صرف قرآن نے اتنا کہہ دیا ہے کہ ان بستی والوں کی رشد و ہدایت کے لیے پہلے ہم نے 2 آدمیوں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان 2 آدمیوں کو جھٹلا دیا، تو پھر ہم نے ان کی تائید کے لیے تیسرے آدمی کو بھیجا۔ بس اتنا قرآن کریم نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ کس طرح جھٹلایا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا، قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور یہ قرآن کا اپنا ایک انداز اور ایک اصول رہا ہے کہ قرآن کریم کبھی بھی تفصیلی واقعے کو ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ واقعے میں جو پہلو صرف نصیحت کا ہوتا ہے یا جو پہلو انسانوں کے فائدے کا ہوتا ہے، وہی قرآن اسی پہلو کو ذکر کرتا ہے۔ صرف بس حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا واقعہ ایک ایسا ہے جس کو قرآن نے ابتدا سے لے کر انتہا تک مفصل ذکر کیا ہے، اسی لیے اس کو احسن قصص بھی کہا گیا ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے یہاں پر صرف بس اس کے پہلو کو ذکر کیا کہ 2 آدمیوں کو جھٹلا دیا تو تیسرے کو تائید کے لیے بھیجا گیا۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت مفسرین نے تفصیلاً واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تقریباً تمام حضرات مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ان 2 بھیجے ہوئوں کو انطاکیہ بستی کے اندر بھیجا، جب وہ بستی کے اندر پہنچے تو بستی کے باہر کھیت میں ایک بوڑھا آدمی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب یہ دونوں آدمی جس کو رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، جب اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچے جن کا نام حبیب نجار بتلایا جاتا ہے، جس کا قصہ نیچے بھی آ رہا ہے، لہذا جب اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچنے کے بعد ان دونوں نے سلام کیا تو اس بوڑھے آدمی نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان دونوں بھیجے ہوئوں نے، ان دونوں رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری رشد و ہدایت کے لیے آئے ہیں، تم کو بتوں کی پوجا سے نکال کر ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ جب اس بوڑھے آدمی نے یہ سنا تو ان دونوں بھیجے ہوئوں سے سوال کیا کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم رسول ہیں اور ہم ایک اللہ کی دعوت کے لیے آئے ہیں، تمہارے پاس نشانی کیا ہے؟ کون سی نشانی لے کر تم آئے ہو؟ ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کے پاس معجزے کا مطالبہ کیا ہے، شروع سے لے کر اخیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے بارہا معجزے کا سوال کیا ہے، اور یہ معجزہ رسول کی رسالت کا اور نبی کی نبوت کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی وہ بڑا آدمی ان دونوں بھیجے ہوئوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم رسول ہیں تو تمہارے پاس نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو ان 2 آدمیوں نے کہا کہ ہم
مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں، یعنی جو پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوا ہو ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں، کوڑ کی بیماری ہو تو اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں۔ یہ وہی معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، لہذا ہم کوڑی کو بھی اچھا کر دیتے ہیں اور ہم مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہم مردہ کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ جب اس بوڑھے آدمی نے یہ 3 نشانیاں سنی تو اس بوڑھے آدمی نے کہا میرا ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے جو تقریباً 2 سال سے بستر پر پڑا ہوا ہے، بیمار ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت اہل تاریخ نے یہ لکھی ہے کہ وہ بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا ایک بچہ ہے اور وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ دونوں روایتیں ہو سکتی ہیں، خیر بیمار ہے، وہ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو، چاہے جنون کی بیماری میں مبتلا ہو یا کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، آپ اچھا کر دیجئے۔ چنانچہ وہ دونوں آدمی اس بوڑھے آدمی کے ساتھ گھر کے اوپر تشریف لے گئے، ان کے بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی بنا پر وہ بچہ تندرست ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر شہر کے اندر پھیل گئی، یہاں تک کہ وہ پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس وقت انطاکیہ کا جو بادشاہ تھا اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس طرح 2 آدمی ہیں اور وہ اس طرح بیماروں کو تندرست کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں آدمیوں کو دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کر پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، کس غرض سے ہماری بستی کے اندر آئے ہو؟ تو ان دونوں رسولوں نے کہا کہ ہم تم کو ایسے بتوں کی جو بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ان کی پوجا پاٹ سے نکال کر اس ذات کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں جو ذات سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے، یعنی ہم بتوں کی پوجا سے تم کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کی دعوت دینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر بادشاہ نے بھی ان دونوں آدمیوں سے یہی سوال کیا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے، کیا علامت ہے؟ تو ان دونوں نے بادشاہ کے سامنے بھی یہی بات کہی جو ان دونوں نے بوڑھے آدمی سے کہی تھی۔ اس موقع پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اتنا کہتے ہوئے بادشاہ نے ان کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ دربار سے باہر نکلے تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اس طرح دوسرے مذہب کی دعوت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دوسرے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت وہب ابن منبہ کی ہے جس کو ان حضرات مفسرین نے تحریر کی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سیدھے بادشاہ کے دربار کے اندر نہیں گئے ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں میں سے کسی کی ملاقات مت کرنا بلکہ پہلے بادشاہ کے دربار کے اندر جا کر بادشاہ کو دعوت دینا۔ کافی عرصے تک وہ اس بستی کے اندر رہے لیکن بادشاہ کے دربار تک رسائی نہیں ہو سکی، پہنچ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اجنبی آدمی تھے، دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے سیدھا بادشاہ کے دربار تک پہنچنا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کافی عرصے تک وہ اس بستی کے اندر رہے۔ ایک مرتبہ وہ انطاکیہ کا بادشاہ اپنے دربار سے باہر نکل رہا تھا،
उस मौके पर इन दोनों आदमियों ने बादशाह के सामने कुछ ऐसे कलीमात जिक्र किए जो कलीमात अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत के ऊपर दलालत कर रहे थे। ऐसे कुछ कलीमात उन दोनों ने बादशाह के सामने जिक्र किए। बादशाह ने फौरन समझ लिया कि ये कोई दूसरे मजहब की दावत देने के लिए आए हुए हैं। चूंकि वो सफर के लिए निकल रहा था, इसलिए फौरन इनके कैद करने का हुक्म दे दिया कि इनको कैद कर दिया जाए, और फिर ये भी हुक्म जारी किया कि इनको कोड़े भी लगाए जाए, 100 कोड़े लगा दिए जाए। चुनांचे उन दोनों को कैद खाने में दाखिल कर दिया गया, 100 कोड़े लगाए गए। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसका पता चला कि हमने जिन दो आदमियों को, हमारे दो आदमियों को जिस बस्ती के अंदर भेजा है, उस बस्ती के अंदर बादशाह ने उनके साथ ये सुलूक किया है। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी ताईद के लिए एक तीसरा आदमी भेजा जिसका नाम शमऊन था, और कुरान इसी को जिक्र कर रहा है, फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने तीसरे के जरिए उसकी ताईद की। जब ये बात पहुंची तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस तीसरे आदमी को इन दोनों की ताईद के लिए भेजा। लेकिन ये तीसरा आदमी बहुत होशियार आदमी था, उसने जाकर सीधा इन दोनों की ताईद के अंदर जुमले कहना शुरू नहीं किए, या सीधा इन लोगों की तरह लोगों को दावत देना शुरू नहीं किया, बल्कि इस तीसरे आदमी ने बादशाह के जो आसपास में रहने वाले जो लोग थे, उसके जो मुसाहिब लोग थे, इन दोनों से पहले अपना रब्त किया, अपना जोड़ और अपना ताल्लुक पैदा किया। जब इनके साथ अपना ताल्लुक हो गया तो इन लोगों ने, यानी बादशाह के मुसाहिबों ने बादशाह के सामने तज़किरा किया कि इस तरह का एक आदमी बहुत अच्छा आदमी है और हमसे ज्यादा मेल जुल रखता है। तो फिर बादशाह ने उस तीसरे आदमी को, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजा था, अपने दरबार के अंदर बुलाया, और अपने दरबार के अंदर बुलाकर इनके साथ कुछ बातचीत हुई और बादशाह के साथ रहने लगा। इस सिलसिले में उसने इजहार नहीं किया कि मुझे इस तरह का दावत और तबलीग के लिए भेजा गया है, बादशाह के साथ रहने लगा। एक दिन बादशाह इस बातचीत के अंदर मौजूद था कि उस तीसरे आदमी ने बादशाह से कहा कि हमने ये बात सुनी है कि हमारे कैद खाने के अंदर कोई ऐसे दो आदमी मौजूद हैं जो दूसरे मजहब की दावत देने के लिए आए हुए थे, और आपने इनको जेल खाने में, कैद खाने में दाखिल किया है और इनको कोड़े मारने का भी हुक्म दिया है। क्या आपने दूसरी मर्तबा बुलाकर उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी बात सुनी? आपने तो सफर के लिए निकल रहे थे, उस वक्त आपने सीधे इनको जेल खाने में भेज दिया था, लेकिन बाद में फिर आपने इनको बुलाकर कुछ गुफ्तगू की, कोई बात सुनी? तो उस मौके पर बादशाह ने कहा कि नहीं, लेकिन चूंकि उस वक्त मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने अब तक इनसे कोई बातचीत नहीं की है, कोई गुफ्तगू नहीं की है। तो फिर उस शमऊन ने मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि इन दोनों आदमियों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनसे पहले मामले की तहकीक तो कर ली जाए, पूछताछ तो कर ली जाए, उसके बाद फिर जो सुलूक करना हो हम उसके साथ सुलूक करेंगे। चुनांचे उसके मशवरे के बाद इन दोनों आदमियों को बुलाया गया और दोनों आदमियों को बुलाकर फिर बादशाह के सामने यही बात अर्ज की। तो फिर बादशाह ने इनसे पूछा कि तुम्हारे पास निशानी क्या है, क्या दलील है? फिर उन्होंने यही बात जिक्र की जो उन्होंने पहले बुरे के सामने जिक्र की थी। तो उस मौके पर शमऊन ने कहा, जो तीसरा आदमी था, कि क्या तुम्हारा माबूद, हालांकि वो हजरत ईसा ही का भेजा हुआ था, लेकिन सीधे इनकी ताईद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन दोनों आदमियों से कहा कि क्या तुम्हारा माबूद ये काम करने की ताकत रखता है? तो फिर इन दोनों ने कहा कि हाँ,
ہمارا اللہ کا ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہم تو اس کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تھوڑا سا اللہ رب العزت کا تعارف کرایا تو اس موقع پر اس بادشاہ نے کہا ہمارے علاقے کے اندر ایک لڑکا ہے جو مادر زاد اندھا ہے، اور وہ اس طور پر اندھا ہے کہ اس کی دونوں جو آنکھیں ہیں ان دونوں آنکھوں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، پیشانی کی طرف بالکل سپاٹ اس کا چہرہ ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے جو نشان ہوتے ہیں وہ نشان بھی موجود نہیں ہے، پیشانی کی طرف اس کا پورا چہرہ سپاٹ ہے۔ اگر آپ بھیجے ہوئے ہی ہو اور آپ کا معبود اگر اس کو کر سکتا ہے تو آپ اس بچے کی بینا اور اس بچے کی آنکھوں کو واپس لے آئے۔ حضرت مفسرین نے لکھا ہے، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اہل تواریخ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اس موقع پر ان دونوں آدمیوں نے مٹی کے دو ڈھیلے لیے، چھوٹے چھوٹے دو ڈھیلے لیے، آنکھوں کی مقدار کے دو ڈھیلے لیے، اور ان دونوں ڈھیلوں کو آنکھیں جہاں ہوتی ہیں ان دونوں آنکھوں کی سامنے رکھے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ ڈھیلے آنکھوں کی جگہ کے اوپر رکھے وہ ڈھیلے آنکھوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ بچہ دیکھنے والا ہو گیا۔ جب بادشاہ نے یہ بات دیکھی تو بڑا تعجب ہوا، تو اس موقع پر شمعون نے موقع کو غنیمت سمجھا اور غنیمت سمجھتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو ان دونوں آدمیوں کے معبود نے یعنی اللہ نے تو یہ کام کر دیا جو آپ نے آپ کی آنکھوں سے دیکھا، اب آپ اپنے معبود جس کی عبادت کرتے ہو تم ان سے کہو کہ وہ بھی اس طرح کا کام کر لیں تاکہ اس کی بنا پر آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی بلند ہو جائے، ورنہ تو پھر ان دو آدمیوں کا جو مذہب ہے وہ دنیا کے اندر آپ کے علاقے کے اندر رائج ہو جائے گا۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے معبودوں کے ذریعے سے یہ کام کر لیں۔ تو اس موقع پر بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا معبود تو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، وہ کسی کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پھر شمعون نے کہا کہ تب تو بات ٹھیک ہے، تو پھر ان دونوں آدمیوں کا جو مذہب ہے اور ان کا جو معبود ہے اسی معبود کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی تو قرآن نے تو ذکر کیا کہ فَقَدَّمُوهُمَا انہوں نے جھٹلا دیا، بادشاہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ دوسرا ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا ہے جو تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کو ذکر کریں گے۔ قرآن صرف 3 باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک تو 2 آدمیوں کو بھیجا، اتنا بتلایا، فَقَدَّمُوهُمَا ان دونوں کی تکذیب کی۔ کس طرح تکذیب کی؟ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یہ تکذیب کی صورت ہوئی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ تو پھر ہم نے تیسرے کو اس کی تائید کے لیے بھیجا اور وہ تیسرا وہی جو شمعون آ رہا ہے، اور پھر ان دونوں تمام نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے۔